قرآن شریف میں سجدے تلاوت کے 14 ہیں. جہاں جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کو سجدے تلاوت کہتے ہیں. سجدے تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے. سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لے، پس سجدے تلاوت ادا ہو گیا. مسئلہ بھی جان لے. بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اول اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاوے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاوے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاوے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھے، کھڑے نہ ہو تب بھی درست ہے. ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، سجدے کی آیت کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہو، اور بغیر قصد کے سجدے کی آیت سن لی ہو. اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدے کو آہستہ سے پڑھیں تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو. ایک مسئلہ سمجھ لیں، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدے تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف سجدہ کرنا وغیرہ. ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدے تلاوت بھی کرنا چاہیے. بعض حضرات قرآن شریف پر ہی سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، سرے سے نہیں اترتا. اسی طرح مسئلہ ایک اور سمجھ لیں، اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے. فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے. ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اگر کسی کے ذمے بہت سجدے تلاوت کے باقی ہوں، اب تک ادا نہ کیے ہوں، تو اب ادا کرے. عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے. اگر کبھی ادا نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا. اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر بیماری کی حالت میں سنے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارے سے کرے. ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھیں تو وہ آیت پڑھنے کے بعد ہی فوراً نماز میں فوراً نماز میں سورت پڑھ کے رکوع میں جاوے، اور اگر اس آیت کو پڑھ کر سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 آیتیں یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں تب سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گیا تب سجدہ کیا تو سجدہ ادا تو ہو گیا لیکن گنہگار ہوا. ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گنہگار رہے گا. اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی سورہ معنی کی نہیں ہے، معافی کی نہیں ہے. سجدے کی آیت، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، سجدے کی آیت پڑھ کر اگر رکوع میں چلا جاوے اور رکوع میں یہ نیت کر لے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی رکوع کرتا ہوں تب بھی سجدہ ادا ہو جائے گا. ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیں، نماز پڑھنے میں کسی اور سے سجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے. اگر نماز ہی میں کرے گا تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا.
ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے اخیر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے۔ پھر اسی کو بار بار دہراتا رہا، اور اگر جگہ بدل گئی تب اسی آیت کو دہرایا، یا پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پھر پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتا رہا تو جتنی دفعہ دہراوے اتنی ہی دفعہ سجدہ کرے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کئی آیتیں پڑھ لی تو بھی جتنی آیتیں پڑھے اتنے سجدے کرے۔ ایک سوال اور سمجھ لیں، بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے لیکن چلے پھرے نہیں، جہاں بیٹھے تھے وہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ سوال ہے، ایک ہی جگہ سجدے کی آیت پڑھی اور اٹھ کر کسی کام کو چلے گئے، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت پڑھی، تب بھی 2 سجدے کرے۔ ایک سوال اور سمجھ لیں، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کر چکے تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ گئے، جیسے کھانا کھانے لگے یا سینے پرونے لگے، یا کسی اور کام میں کوئی عورت ہے بچے کو دودھ پلانے لگی، تو اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ پڑھی، تب بھی 2 سجدے واجب ہوئے، اور جب کوئی اور کام کرنے لگا تو ایسا